شروع کا دو طریقے نال وحدت الوجود ثابت کیتا ہے، ایک اس بات نال تے ایک نفی نال۔ یعنی ایک یہ کہندے نے بھئی اے ساری کائنات جڑی تو نظر آندی پئی ہے یہ سارا خود اللہ ہی ہے، یہ اس بات کی صورت ہوگی۔ یعنی جو کچھ تو نظر آندا ہے اللہ خود ہی انہاں تعینات تشخصات صورتاں دے وچ اللہ تعالی آپ ہی ہے، یہ دنیا کوئی وکھری نہیں۔ یہ تو ہے نا صورت اس بات دی، ایک ہے نفی دی۔ نفی یہ کہ اللہ ہی ہے، یہ اے کائنات جڑی سے نظر آندی پئی ہے سب واہ مقام، یہ ساری اعتباری میرے ایویں سے نظر آندی ہے لیکن ہے کوئی نہ۔ سعودی کے اندر میں نظر آندی ہے ذل، مطلب ہے کچھ نہیں۔ مقصد دعا کرن دا یہ ہے کہ اے نہیں کوئی شے نہیں، دنیا اللہ ہی اللہ ہے، تاوی وجود ثابت ہو گیا کہ وجود اللہ دا ہی ہے۔ یہ دو طریقے نال اسی انہاں دو طریقیاں تے سوال کرنے ہیں۔ اس بات کی صورت کہ اگر ساری چیزاں خدا ہی ہے، ایک سوال اسی پیدا کرنے ہیں، اگر انہیں ساری چیزاں جڑی مخلوق اللہ کی نظر پہ آنی سانو اے ساری اللہ ہی ہے یا بقول وجودیاں دے یعنی خدا دی تجلی ہے، یہ کہہ لے اور ان دی اللہ تے ذات دا عین ہے، تے پھر یہ پوچھاں گے اسی کہ یہ چیزاں وچ ناقص کیوں ہوندیاں نے، چیزاں وچ نقص کیوں پایا جاتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص تو پاک، اللہ تعالیٰ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، ہر غلط گل تو منزہ اور پاک ہے۔ کہ دنیا میں کوئی چیز تسی سانو دکھا دیو جن دے وچ نقص نہ ہو، یہ انہاں چیزاں وچ نقص ہے تو معلوم ہے تو خدا وچ بھی نقص ہے، کیونکہ یہ جو عین نے اس واسطے ان دے نقص مننا پائے گا۔ اگر سارے نقص خدا دا عین نہیں غیر نہیں، یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سارے نقص خدا وچ بھی موجود نہیں۔ ایک تو یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے پھر جڑیاں چیزاں سن نظر آؤندیاں نے اسی آپ دن راتی ویکھدے رہنے ہیں، ایک درخت پیدا ہوندا ہے، پھر وہ بوٹا ہو کے بڑا ہوندا ہے، پھر بڑا ہو کے پھر انہوں وڈ لینے ہیں، کٹ دینے ہیں، پیچھے اور پیدا ہو جاندے ہیں، کھیتیاں پیدا ہوندیاں نے، کٹی جانے ہیں، کھائی پی جانی ہر شے۔ دنیا میں تغیر تبدل، ہاں جی لکھا جائے اس نے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اگر زمانے میں کوئی شے ہے نا ثابت تو تغیر ہی ثابت، یعنی تغیر ہی ہے، ہر حالت تغیر ہے، کوئی شک نہیں کہ ہر وقت تغیر ہوندے رہنے۔ کبھی کسی شے کی ترقی ہو رہی، کبھی شاید ترقی جا کے انحطاط ہو رہے ہیں، ہاں جی کیا یہ چیزاں ساریاں تغیر تبدل ترقی انحطاط وغیرہ خدا چ بھی موجود ہیں؟ یہ سوال ہے۔ بچہ پیدا ہوندا ہے، پہلے ہوندا بچپن ہوندا ہے، پھر بڑا ہو کے پھر جناب والا جوانی چاہتا ہے، پھر کچھ مدت تو بعد اس نو کہولت، عربی کہولت آخنے آتے ادھیڑ پن، یعنی بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ سارا بڑھاپے کے انحطاط۔ اگر بچے دا فوٹو لیا جائے پہلے دیکھا جائے نا پھر انہوں بڑھاپے میں بندہ پہچان نہیں سکتا بھئی فوٹو اس سے بندے دا، خود آپ بندہ دیکھے نہیں اپنا نہیں پتہ لگتا بھئی فوٹو میرا یہ کسی اور ہے، اتنا زبردست تغیر ہے۔ اس طرح حیوانات نے، نباتات نے، انہیں ساری چیزاں دی ابتدا کچھ ہوندی ہے، اخیر کچھ اور ہو جاندی ہے، یہ کہیں اخیر رہندے ہی نہیں۔ غرض ہے کہ تبدل تغیر دی کوئی حد نہیں۔ کیا یہ تغیر تبدل ذات الہی وچ بھی ہوندے رہندے نے؟ یہ پوچھاں گے جی اوندا عین نے تو اندے ہونے چاہیے نے، تے جی اگر یہ تغیر تبدل اسے ذات وچ ہی ہوندے رہندے نے تے خدا قدیم نہیں ہو سکدا، پھر تو حادث ہو گیا، کیونکہ دن راتی نویں تے نویں پیدا ہوندے رہندے۔ تبدیلی جڑی انحطاط والے پاسے ہوئے اونوں ان دی انتہا کی یہ فنا ہے، یعنی جس وقت کوئی شے بڑی چڑھ کے پھر انحطاط والے پاسے آوے تو پھر جا کے فنا ہو جاندی، اور خدا نو فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی تغیر تبدل ایک ذرا برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث پاک جاندہ الان کما کانا،
اللہ ہن بھی اسی طرح جس طرح پہلے ان کوئی تغیر تبدل نہیں ہے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزاں فنا ہو جان گی، صرف اللہ دی ذات باقی رہے گی. تو اس آیت بھی کدی طور ثابت ہوتا ہے کہ وجود ایک نہیں بلکہ وجود دو نے. ایک وہ وجود ہے جڑا فنا ہو جائے گا جنہوں وجودی کہتے ہیں بذات الہی دی تجلیات نے، جنہوں سجن تجلیات کو تجلی بھی فنا ہو جائے. دوسرا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ وجود ہے اللہ تعالیٰ. دو وجود مننے پہن کے، ایک وجود ہمیشہ ہمیشہ تو باقی ہے جو قیوم، ایک جڑی وجود ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے. تو وجود ایک نہیں ملنا پائے گا، وجود دو ہی ملنے پائے گا. ایک بڑا زبردست سوال ہے. پھر تیسرا ایک اور سوال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی یہ ساری کائنات تجلی ہے یا یعنی خود خدا ہی ہے نا، ان کی تجلی ہوئی تو آپ کے خدا ہی ہے. تو مجبور کیوں ہے یہ ساری چیزاں جڑیاں نے انہاں وچ مجبور کیوں ہے، مختار کیوں نہیں؟ ہر انسان دے دل وچ سینکڑے قسم کی تمناواں پیدا ہوندیاں نے، آرزوواں پیدا ہوندیاں نے، نہیں پوریاں ہوندیاں. بڑیاں بڑیاں انسان دعاواں منگدا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ دعاواں نہیں پوریاں ہوندیاں. جنوں ویکھو مجبوریاں دا دکھڑا روندا رہندا، بس ہی بڑے مجبور ہاں. جس بات نوں گل کرو مایوسیاں تے حسرتاں دے قصے سنائے گا، سرد آواں بھرے گا. تے ہر شخص اپنی آرزو پوری نہ ہون تے رنجیدہ تے پریشان ہے. تے سبحان اللہ کیا بہترین خدا ہے جڑا چاہندا نہیں کر سکتا. اگر یہ خدا ہی ہے تو جڑا چاہندا نہیں کر سکتا، حالانکہ خدا تو ہے وہو علی کل شیء قدیر، خدا تو ہر شے تے قادر. پھر اللہ فرماندا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ دی یہ شان ہے، فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ جس طرح ارادہ کردا اس طرح کر دیندا. اللہ دی ذات شان تے، لیکن انسان تو بالکل مجبور ہے ہر وقت اپنی تمنا. بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اللہ نو پہچانیا کس طریقے نال؟ اپنے اپنے پہچان ہوندی ہے نا، ہر شخص اپنے اپنے طریقے نال پہچاندا ہے. فرمایا کہ میں اس طرح پہچانیا ہے کہ میں جڑے بھی ارادے کرنا وہ میرے مطابق نہیں ہوندے، معلوم ہوندا کہ ہور تے ذات ایک ایسی ہے جڑی اپنے مطابق جویں چاہے وہ کر دی ہے. اس گل نال میں پہچانیا اب ہاں اللہ کو ضرور ہے، اتنے کنٹرول کرنے والی چیز ہے. اور تو اس لحاظ نال مجبور ہوندا ہے کہ انسان تو مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جڑی مجبور نہیں، لہذا انسان نو خدا نال وکھرے کرنا پائے گا، ایک چیز نہیں بن سکتی. اچھا انسان اگر خدا ہے یا خدا دی تجلی ہے تو پھر اینو عبادت کرن دی کی ضرورت ہے؟ دیکھو نا مذہبی تے معاشرتی طریقے نال جڑے قانون بنائے نے اللہ تعالیٰ نے تے معاشی قوانین نے، ان دے آداب و قواعد دی پابندی کیوں انسان کرے اگر اس سے پابندی ضروری ہے؟ ان ساری چیزاں دی پابندی ضروری ہے، جو انسان واسطے کہتے ہیں فلانا کام اس طرح کرو، وہیں کرو، خدا نے حکم دیتا ہے کام کرو تے نہ کرو. یہ اگر پابندی کرنی ضروری ہے تو خدا نہیں بن سکتا. خدا تو معبود ہے، ابد نہیں. یہ کام سارے ابد ہیں. معلوم ہے کہ ابد وکری شے تے معبود وکری چیز. اللہ تعالیٰ نے حکم دیندا ہے، کئی فرائض نے جڑے سر انجام دینے پیندے نے، لہذا اس سر انجام دین والا شخص جو ہے وہ ابد ہے. تے جڑے حکم چل رہا ہے، جس دے قوانین چل رہے ہیں، ان دے بنائے آداب تے قواعد دی پابندی کرنی پیندی ہے، وہ معبود ہے. اچھا اگر انسان خدا ہی دا جز ہے یا خدا ہی دی تجلی ہے یا عین خدا ہے جس طرح بات وجود کہندے نے، تے پھر جڑا گناہ تے جرم اسی کرنے ان دی سزا سن کیوں دتی جاندی؟ وہ آپ ہی کردا سب کچھ، پھر سزا انسان نہیں کیوں؟ خدا تو ہر وقت ایسے کام کرتا رہتا ہے جنہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا. جڑے ساڈے نگاہاں دے وچ انسان دے نگاہاں وچ جڑیاں چیزاں جرم ہوندیاں نے
وہ اللہ کرتا رہتا ہے مگر اللہ نے کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ لوگوں کو بیمار کر دینا ہے مال و دولت لوگوں کو چھین لینا ہے کئی نو بھوکھیاں کر دینا ہے کئی نو امیر کر دینا ہے کئی نو ٹھاکے کرا ہے چھوٹے بچے ہوں تو مار دینا ہے ایک سیکنڈ ایک وبا لیا کے کروڑاں جانوراں مار دینا ہے اگر انسان خدا دی تجلی یعنی خود خدا ہے تو یہ انسان خود ایسا کیوں نہ کرے خدا بھی کرے اگر یہ خود خدا ہے یہ بھی اس طرح کرے ارے تو ایک تھوڑی شاید چوری کر لائے انہوں پھاڑ کے ہاتھ کٹ دو اگر یہ قتل کرے کسی نے تو قتل کر دو زنا کرے تو کوڑے مارو جی یہ ساری گلاں سزا کیوں دیتی ہیں اگر ایک انسان دوسرے انسان کی دولت چرا لینا ہے قتل کر دینا یا گناہ کرتا ہے تو مقتول بھی خدا تے قاتل بھی خدا پھر اتنے جرم کیوں جج بن کے پھانسی کا حکم دینے والے خدا ہے قاتل بھی ہوئے تو مقتول بھی ہوئے تو جج بن کے پھانسی دینے والے حکم دینے والے خدا ہے یہ عجیب فلسفہ ہے یہ عجیب کشف ہے اگر یہ بات غلط ہے تو سمجھو کہ این نہیں گل کہ وجودی تو صاف طور پہ کہنے اپنے شعر میں لکھا ہے مولانا جامی نے لکھا ہے کہ خود کوزا کرو خود گلے کوزا بھی آپ کوزے بناؤن والا بھی آپ تے کوزے دی مٹی بھی آپ خود برس رہے ہیں کوزا خریدار برآمد پھر انہوں تو مول لینے والا بھی آپ بھی یہ گل یہ اسی ایویں نہیں کونوں پہ کرتے وہ خود آپ یہ کہیں دیں اس طرح تو اس طرح اگر قاتل ہوئے تو مقتول بھی ہوئے تو جج بھی ہوئے مڑ کے آپ ہی مرے تو آپ اتنے کرے سیاپے اچھا اگر انسان خدا ہے جی میں بات تلجدی کہنے تو پھر جاہل کیوں انسان تو جاہل ہوں تے خدا تے کون و مکان میں جو کچھ ہو رہا ہے اندے ایک ایک ذرے نو ہر وقت اندے علم ہے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء اللہ تبارک تعالی دے کولوں کوئی ایک ذرہ بھی چیز یہ چھپی نہیں یعنی کوئی چیز پوشیدہ نہیں خواہ آسمان وچ ہوے یا زمین وچ ہوے اگر ساری زمین میں یہ کوئی دوسرے سیارے وچ یا سمندر دی تہاں وچ یا پہاڑیاں دی چوٹیاں وچ ایک چھوٹے جے جانور نو بھوک لگی ہوئے تو خدا نو اس دا علم ہوندا ہے اون اللہ تعالیٰ کو غذا ہم پہنچاوندا ہے لیکن انسان تو اپنی پیٹھ سے پیچھے نہیں جانتا میرے پیچھے کی ہو رہا یہ تو جاہل یہ خدا ہونا اتنی بھی خبری کیوں اس واسطے جشدی نہیں طبیعت تے جے اس طرح 7واں نمبر اگر وجودیاں دے نظریے دے مطابق ساری اشیاء جنہیں ویکھ رہے ہیں مخلوق اللہ تعالیٰ دی یہ خدا دی تجلیات نے یا اس دی عین نے تو پھر جڑا پتھر ہے یہ بھی تو خدا ہے پھر عین نہیں بنے گا جڑے بت بنے ہون یا ویسے بنے ہون ان گھڑے ہون یا کھڑے ہون سارے تے عین ہی بنن گے نا اس نے پھر بت پرستی نو ناجائز کیوں کیتا گیا بت بھی تو عین خدا ہے عین خدا نے بت پرستی نو مٹاؤن واسطے 1,24,000 پیغمبر ہے سارے پیغمبراں دے اولیاء اللہ نے یہ تبلیغ کی اگلے زمانے جڑے سارے پیغمبر سن رسولاں دے انہوں نے سب نے یہ تبلیغ کی خود نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے بڑی مصیبتیں برداشت کر کے مکہ مکرمہ نے فتح کیتا اور بیت اللہ دے وچوں بت جڑے نے کر دیتے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے معلوم ہے پہ بہرحال خیر سن اگر اس دا عین ہوندے ہاں جی اچھا یہ پہلو تو یہ صورت تھی نا یہ سوال اس صورت نے یہ آکھیا جاوے یہ جڑی ساری کائنات ہے یہ خود خدا ہی ہر شے ہے جڑی مختلف شکلاں صورتاں میں ہو گیا ہے یہ خود خدا ہی ہے تو پھر سارے یہ سوال نہیں ہونے کہ انسان بھی خدا ہو گیا پھر بت بھی خدا ہو گئے کائنات دی ہر شے خدا ہو گئی تو جے تسی دوسرے پہلو دیکھیں بھئی کائنات جڑی ساری ہے دوسرا پہلو جڑا ہے نفی دا یہ تو نہیں اس بات دا پہلو تو دسیا دو پہلو نال وحدت الوجود ثابت کر دینا یا یہ ساری کائنات جڑی شے نظر آندی پئی ہے یہ سب خود خدا ہی ہے مختلف شکلاں صورتاں وچ متبدل تے متغیر ہو گیا ہے اے یا پھر یہ صورت ہے کہ ساری کائنات جڑی شے نظر آندی ہے یہ ہمیں اعتباری وجود ہے ہمیں وامی ہے عدم ہے کچھ نہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں
جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، وجود اسے ہی ہے۔ اگر یہ تعلیم لیندے نے کہ یہ تعلیم بھی بالکل وحی دے خلاف ہے، قرآن دے خلاف، کیونکہ پیغمبراں دا تشریف لیاونا، اوامر و نواہی تے نازل ہونا، اعمال دنیا تے عذاب سباب دا مبنی ہونا، قیامت تے یقین رکھنا، یہ ساری چیزاں فضول ہو جان گیا، عبث ہو جان، کیونکہ سارے وہم نے تے بندے بھی وہم، جڑا اتنے سارے کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی وہم، تے جڑے پیغمبر ساڈے اتنے آئے وہ بھی وہم، سارے جڑے اعمال نے وہ بھی وہم، تے منہ وہم یا شاید تے ثواب عذاب کی ہونا، جڑی ہے جنہ وجود ہی کوئی نہیں، انہیں ثواب عذاب کی ہونا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم چاہتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان نو نواں پیدا کرنا ہے، بدیع میں نہ ہوندا نا جن دی اگے مثال کوئی موجود نہ ہو دنیا وچ، نویں ہر شے پیدا کرنے والا ہے۔ اگر ساری وجود کائنات دا انکار کرتا جائے تو خدا دی اس صفت خلق دا تے ابداع دا انکار ہوئے گا۔ خدا بدیع السماوات نہیں بن سکتا، خالق السماوات والارض نہیں بن سکتا، انہاں دا انکار کرنا پڑے۔ اگر یعنی شاید ساری دا وجود ہی کوئی نہیں تو خدا نے پیدا کیوں کیتا؟ تو خالق کیا شاید ہے نا گل، اے ساری چیزیں مامی نے تو خدا نے پیدا کیوں کیتا؟ خالق کتوں ہے؟ تو وہ کوئی پیدا کرنے کی جڑی ہے نا ساری وہ گل ہی ساری غلط ہو گئی۔ اور اس قسم دی نفی حقائق کی جڑی کرنی ہوں ہے، یہ سوفسطائی ایک پہلے مذہب ہویا ہے، سوفسطائی، یعنی ساری کائنات دی چیزاں نو انکار کرتے سن تے اس نو سب وہم اعتباری قرار دیندے سن، یہ سوفسطائیت دی بناؤندی ہے۔ اس واسطے کائنات دے وجود نو تسلیم کرنے تو سوا کوئی چارہ نہیں، مننا پے گا بے کائنات ہے، چلو پہلے بھی کوئی نہیں سی اگاں بھی نہ ہوئے گی، جتن تو ہے اتن دا ہی تو ہے نا۔ ہن کتاب پہلے کوئی نہیں سی، یہ اسی چھپایا کیتا، کاغذ بنایا، چھپا چھپو کے لکھی ہے، اگوں پاٹ جانی ہے ختم ہو جانی ہے، پر جتن تک یہ وجود ہے اتن تک تو ہے نا۔ اس واسطے کائنات میں یہ کرنا پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پیدا کیتا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے خالق ہے۔ چلو اگر نہیں رہے گی نہ یہ تبدل تغیر بھی سائے میں چاہے، اگر رہے گی بھی نہیں، لیکن جتن تک یہ ہے اتن تک یہ وجود تسلیم کرنا پائے گا۔ اچھا ابن عربی نے ایک اور سوال آخر ابن عربی نے کیا بھائی اصل ہے یا ان یہ تجلیاں یا ذل نے اینو عین یکدیگر قرار دیتا ہے، اے ایک دوسرے دا عین ہے۔ جی وہ تو دائرے لگے نہیں، یہ کتاب پڑھتا رہے سے میرے کو اپنا یوسف سلطانی یا یوسف سلطانی، وہ بیچاروں کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے لکھا ابس تے گول لایا، وہ سمجھ نہیں صاحب ابس کی چاہیے پڑھیا دی جی بڑے لفظ پہ لکھے رہے، میں کہ کیوں پھیرے ان سمجھ نہیں آئی بیچارے، وہ عربی لفظ نہیں اوکھے لفظ ہیں، ہوں این یک دیگر دی سمجھ نہیں چاہیے۔ این ایک دوسرے دا قرار دیتا اصل ذل نو۔ مجھے صاحب فرماندے نے کہ ذل جڑا ہے نا اصل دا عین نہیں ہو سکتا، بلکہ ان دی تمثال یا مثال یا ان دا فوٹو یا ان دا عکس یہی کہنا پڑے گا۔ باری تعالیٰ اصل ہے تے کائنات جڑا ذل ہے، انہاں دے وچ رشتہ عینیت نہیں، کیونکہ اصل جڑی شے وہ واجب ہے اور جڑی ذل نظر آندی پئی وہ ممکن ہے۔ بے چون نو عین چون نہیں کہا جا سکتا، قدیم ہرگز عین حادث نہیں بن سکتا، جڑا ممتن العدم ہے وہ کس طرح عین جائز العدم نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی شخص کا اگر سایہ لمبا ہوئے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ خود بھی وہ لمبا ہو گیا، سایہ لمبا ہوئے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ خود بھی لمبا ہو گیا۔ اس واسطے یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انسان خود بھی مطلب امتداد پذیر ہو گیا۔ سب نال پہلے گل وڈی ہے کہ اس کائنات نو ذل کرنا ہی جائز نہیں، اسی تو اس گل دے قائل ہیں پہلے جدے صاحب ہم ذل کہندے ہیں، لیکن اج تھوڑی دیر تک من بھی لیا جائے بھائی ذل جو ہے نا یہ ذل ہی ہے کائنات، تو پھر ذل بھی بنایا جائے تو پھر بھی کائنات خالق کائنات میں عینیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ 10واں اخیر دے چھ
مجھے صاحب فرماتے ہیں کہ خالق تے مخلوق وچ کسی حقیقت ایک حقیقت دا تعلق نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ایک حقیقت ہے مکڑی ہے نا، یہ بڑی احتیاط تے توجہ تے صنعت گری ایک بہترین تیار کر دی جا تیار کر دی. ہوں یہ جا تیار کرنے والی شے جڑی معمولی جی یہ ہوں خدا دے نال عینیت دا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ خدا دا عین جیڑا اتنا زبردست خالق و مالک ہے، اتنا صاحب طاقت ہے کہ دم زدن میں زمین و آسمان درم برم کر دے، اس گل تے قادر. یہ دا جڑیاں دلیلاں یہ انہوں نے پیش کی ہیں. نتیجہ یہ کی نکلا؟ ان ساری دلیلاں تو بعد نتیجہ نکلا کہ وحدت الوجود دا عقیدہ کسی طرح بھی ساڈے منن دے قابل نہیں، کیونکہ ان دے وچ دو ہی صورتاں یا جویں میں پہلے دس چکا کہ وجود کائنات دی نفی کرنی پوندی ہے یا پھر اللہ تعالی دی ذات دا اثبات کرنا پوندا ہے. تے انہوں سارے نوں ہما اس کہہ کہ ہر شے نوں خدا ملنا پوندا ہے، جڑا اسلام دے سیدھے سادے تصور دے بالکل خلاف. اور یہ جڑیاں ساری دوویں صورتاں نے دوویں ناقابل قبول نے. اس واسطے کم از کم تھوڑا بہت اگر ہو سکتا ہے نظریہ تو توحید شہودی دا سانوں تھوڑا بہت سمجھ آ سکتا ہے. یہ رستہ کچھ تھوڑا بہت ہے جڑا منن دے قابل، یا پھر جڑا توحید بین شہود والوجود جڑی پیش کیتی نا سب نال بہتر سمجھ آنے والی وہ چیز شہودی دا بھی نظریہ بھی توحید وجودی وچ ثابت کیتا انہوں نے وحدت سوا کسی غیر دا وجود ہی نہیں. یہ بھی غلط. توحید شہودی وچ وحدت نظر آندی ہے لیکن غیر معدوم نہیں، معدوم ہے، غیر معدوم نہیں. وجودیت کائنات کی شے عدم محض، شہودیت وچ معدوم نظر آندی ہے. دونوں گلاں غلط ہیں. نہیں چوکھا لمبا کیا نہیں لمبا کہڑا ہے؟ ایویں 5-6 دن دا کام ہے. ہوں تو کھ نہیں سمجھ آئی. سچی گل ہے. اچھا حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، علامہ اقبال نے کہا. کدی کدی بات وجود بھی مار جانا ہے شہودی، بات وجود بھی کدی کدی حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا، تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے. یہ ساڈے ہاتھ میں ہے جڑا اسی کہنے نا ہما باؤس ہما باؤس یہی بل بل بالکل بالکل صحیح گل ہے کہ جڑا تو ایک نظر آنا بس تو ہے، باقی شاید ساری جڑی نا وہ کوئی نہیں. چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسی مننے ہاں، یہ بھی گل بھی کسی حد تک صحیح ہے. تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے. نہیں ویسے ساڈے نزدیک تو خیر چلو ہے، جس حد تک بھی ساڈے سامنے چیزاں ہیں موجود ہیں، اللہ دی بڑائیاں موجود ہیں، پر چلو تسی کہہ دے بے کچھ نہیں، پر تو ہے نا ایک ویکھن والا جڑا ساری کائنات میں یا ساری چیزوں کو گمان کرنے والا بے کچھ نہیں، اعتباری ہے، وامی ہے. وہ ایک بندہ تو صحیح ہے جڑا وام پہ کردا ہے، ان تو صحیح ملنا پائے گا. لہذا ایک تو ہے نا، تو ہے انسان تو ہے، روح کہہ لو یا انسان کرو، ایک شاید ہے نا جن تسلیم کرنا پائے گا ہر حالت میں. ہما دوست ہے کہ ہما دوست ہے. ہما با اوست نہیں ثابت پہ کرنے ہاں، باقی ہما اوست ہما دوست دونوں جڑیاں نا چیزاں دو حرفاں میں گل ختم ہو جاندی. مجھے ساری کائنات نو خدا مان لیا جائے یہ بھی نظریہ غلط ہے. لیکن 10 دن ساری دلائل سارے ایسے ہوتے آئے یہ بھی بالکل غلط. یہ بات وجود تو یہ شہود والے تسی کہو بھائی یہ کائنات اللہ دا ذل ہے، اللہ اصل ہے، یہ کائنات ساری جڑی اللہ دا ذل ہے، تے ذل بھی نہ ہونے دے برابر ہی نا، ذل بھی کچھ ہے ہوں. ساڈے سارے اعمال دا دار و مدار ذل تے یہ بھی ذلی ہے. سارے قرآن دا بھی ذل، نبی بھی ذل، مومن بھی سارے ذل، سارے اعمال بھی سارے ذل، یعنی ذل کی حقیقت ہی کوئی. لہذا ذلیت بھی کچھ گل نہیں. دو چیزاں ثابت ہو گئی. پھر دو صورتیں رہ گئی. ایک یہ صورت ہے جی مولوی کہندے نے بس یہ دنیا ہے، یہ کائنات وکھری ہے، خدا بالکل وکھرا ہے، خدا خدا ہے تے یہ دنیا دنیا ہے، یہ بھی ہے تے خدا بھی ہے، پر وہ اپنی جگہ تے ہے، وہ عرش تے بیٹھا ہے، ایتھے ساری دنیا ہے.
یعنی انہاں نوں کسے نوں نال کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ایک دوسرے نال واسطہ ہی نہیں۔ واسطہ نہیں، صرف اتنا ہی ہے بس اللہ نے اس کائنات میں پیدا کر دیتا، جویں مستری نے مسجد بنا دیتی اور مسجد نو مستری نال کی تعلق یہ بنا کے چلا گیا، ٹھیک وہ اس طرح کائنات میں اللہ نے بنایا بکھرا ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ مولوی صاحبان کا مطلب نظریہ ہے نا، لیکن اسی اس گل دے قائل نہیں، اسی کہنے ہیں بس ساڈا مطلب یہ ہے کہ خالق کی کائنات ضرور ہے، لیکن پیدا کرنے تو بعد بھی اس کائنات نال رابطہ کی ہے اس کا، ان ایک رابطہ بھی تو ہونا چاہیے، ان ایک رابطہ ہے اس کا، وہ رابطہ یہ ہے کہ باقی ساری کائنات میں چلو تسی کہہ دو کہ نہ ہونے دے برابر، یہ نہیں کہہ دو وقتی طور کہ یہ کائنات کوئی نہیں شاید، کیوں پہلے بھی کوئی نہیں تھی پھر بھی کوئی نہیں، نالے ہر روز بدل 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 کی چیزاں ثابت کر دیا نے بھائی نہیں بس ہے کچھ نہیں وقتی طور پہ ہے تے پیچھے کچھ نہیں، لیکن ایک حقیقت میں تو مننا پائے گا نا، تسلیم کرنا پائے گا کہ ان دے وچ ایک حقیقت جڑی ہے نا وہ ہر حالت وچ رہن والی ہے، روح ہے انسان، وہ ہر حالت وچ رہن والی، اور وہ اللہ تعالیٰ دا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اسے تے خدا نے قرآن نازل کیتا، اسے تے اللہ نے نبی نازل کیتے، اسے نے ساری ان دی اصلاح واسطے سب کچھ بنیا گیا، اسے نو کندن بناونا ہے، اسے نو بہترین بنا کے تے اسی قیامت والے دن اس نو پیش کرنا ہے بہترین شے، وہ جنت دے لائق ہے، وہ جڑے غلط پاسے چلے گئے وہ دوزخ دے لائق نے، یعنی یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ہے نا اس دے ہون نال یہ کائنات دے وچوں ایک شے نو اصل قرار دینا پائے گا، ایک اللہ تعالیٰ دی ذات اصل تے ایک انسان دی ذات اصل، روح دی ذات اصل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ابتدا تو ہے تے انتہا تک ابتدا بھی ہوندی کوئی نہیں تے انتہا بھی کوئی نہیں، روح دی ابتدا ہے تے انتہا کوئی نہیں، ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انتہا کوئی نہیں۔ یہ سارے مقام لکھے نا، وہ جس وقت ایک بندہ کلام پہ لکھتا ہوئے نا تو ان دی ساری کلام نو پڑھنا چاہیے نہ کہ ایک حصے نو پڑھنا چاہیے۔ وہ جو پہلا مقام ہے نا انہوں نے دسیا بھی انسان تے آئے مقام بھی آؤں ہے، ایک آئے مقام ہوتا ہے کہ جس مقام تے انسان ساجد مسعود ایک نظر آؤں، یہ بھی مقام ہے، یہ فنائیت دا مقام۔ اچھا جی یہ فنائیت دا مقام تے سلطان صاحب جی کھڑے ہوئے نے، یہ تو خود مجدد صاحب بھی لکھتے پہنے میرے تے بھی ایک مقام ہی آیا ہے، پھر اس کے بعد میرے تو یہ مقام ختم ہو گیا، میرے تو گزر گیا، میں بقائیت دے مقام تے پہنچ گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ کائنات جڑی ہے نا یہ اصل نہیں اللہ تعالیٰ دا بلکہ یہ ذہن ہے۔ پھر بعد ہو رہا میں نکلا نہیں سے ابدیت دے مقام تے پہنچ گیا تو میں کیا پر خدا ہور پاسے تے دنیا ہے ہی بکھری، ہر شے وکھو وکھری میں نظر آئی۔ تو اس طرح اپنے اپنے مقام ہوندے نے، سلطان صاحب نے پہلے جڑا مقام نظر آਉਂدا ہے صرف سلطان صاحب نے نہیں آਉਂدا بلکہ ہر درویش تے فنائیت دے مقام تے اینی نظر آوندا ہے کہ ان کائنات دی ہر شے خدا دی اصل نظر آندی، اس مقام تے انہوں نے دسیا اس مقام تے ہر چیز انسان نظر آندی۔ اس بعد پھر انہوں نے یہ جڑا نظریہ لکھا نا کہ اگر اورا خدا دانی بجا، اگر بندہ ہے خدا دانی روا، یہ مقام ہونا آ گیا۔ اتنے ساجد مسعود کتنے گئے گل تو پہلے کی نہیں پر فنائیت دے مقام سے، اس کے بعد جسے مقام بقا تے آਉਂدا ہے، بقا دے مقام تے جا کے انسان کہندا ہے ایک پاسا ویکھو تے معلوم ہوندا ہے بندہ ہے، ایک پاسا ویکھو تے معلوم ہوندا خدا ہے، اس مقام تے آ تے اے اصل مقام جو ہے نا ہماں با اوست والا جو مقام ہے وہ یہی مقام، یعنی انسان دا تے اللہ تبارک تعالیٰ دا ایک رابطہ بھی اس قسم دا ہے، جس وقت انسان خدا دی ذات وچ فنا ہو کے بقا دے مقام تے پہنچ جائے تو ان دی عجیب شان ہوندی، جویں لوہا بھٹی دے وچ سٹ کے اونوں باہر کڈ دیو تے او عجیب شے بندی، ایک لوہا بھی ہے تو ایک اگ بھی ہے، معلوم ہوندا ہے کہ لوہا تے عین ہو چکے ہیں، عین نہیں ہوندے الگ الگ ہوندے، کم او حقیقت اس دی لوہا ہے لیکن وہ کم جڑا ہے نا وہ اگ والا کر دی پئی، اگ والا کام کر دی ہوں لاؤ سڑ جاندی ہر شے جدھر لگاؤ ساری سڑ جائے، میں کہ اس مقام تے انسان پہنچ جاتا ہے، ان کہتے ہیں ہما دا ہوست، یہی مقام صحیح ہے، اسے مقام تے جا کے پھر اگاں جہاں حقیقت بالکل صحیح مقام تے ہوندا نا با ہوست دا مقام، وہ یہی ہوندا ہے کہ خدا تعالیٰ محبوب ہوندا تے خدا ہوندا محب ہوندا، محبوب و محبت دا آپس رشتہ قائم ہو جاتا ہے، آخری طور اس مقام ہم با ہوستی کہنا پائے گا۔
جتھے سلطان صاحب نے آخری طور تے لکھیا تو خدا مینوں کیا نہیں ہاں تو میرا عاشق ہے اکھے نہیں یا اللہ میں عاشق دے مقام نوں نہیں برداشت کر سکتا چلو تو میرا معشوق ہے پھر آپ چپ ہو گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پھر عاشق معشوق جڑے نا انہاں دے مقام بھی ایسا ہوندا ہے فرمایا کہ بس ہن تو میرا ہو گیا تو میں تیرا میں تو میں ہن ہم یک جگر ہو گیا جی میں محبت عاشق معشوق جڑے نہیں نا وہ بالکل نہیں ما تن شدم تو جان شدی کیوں لکھتے ہیں جگہ من تو شدم من جان شدم تو تن شدی من جان شدم یہ کہوندا ہے تا کس نے گویا دے بعد زمان دیگرم تو دیگری این نے کوئی آکھے وقت وقت نہیں بس تو یہ تن ہے تو میں تیری جان ہے ایک شے یہ عاشق تے معشوق یعنی محبت دے مقام تے آ کے اس طرح بھی ہو جاندے نے یہ با اوست ہے این نہیں لیکن انہاں رشتہ محبت ہے اتنا اکٹھا ہوندے نے کبھی رشتہ محبت ہے کہ اون دی چیز ان دی چیز ان دی چیز ان دی چیز آپس یعنی اس طرح لیکن ہے کون او اللہ تعالی جڑا ہے نا اصل ہے یہ اس دا سمجھے تجلی ہے یہ کہنا پڑے گا وہ اصل ہے یہ تجلی ہے لیکن تجلی جڑی ہے نا ہوندا عین نہیں بلکہ محبت دا رشتہ آپس وچ ہے اس محبت دے رشتے وچ آنکھیں کوئی نہ ہیں دو آنکھیں کوئی نہ بدو حقیقتاً ہیں دو ہی لیکن محبت دے مقام تے آنکھیں کوئی نظر آؤں ایک چیز ہے اما باوس کا مطلب یہ ہے تاکہ رشتہ بھی باطن دا آپس رابطہ بھی قائم رہے جب خدا خدا رہے تو بندہ بندہ بھی رہے رشتہ بھی رہے یہ بالکل رشتہ بھی تروڑ کے باہر یہ نہیں پاسے پھر بالکل مولویت ہے جی وہ رشتہ ایڈا پکا کریے پر ایک عین ہی ہو گیا نہیں تو وہ وجودیت ہو گئی انہیں درمیان رستہ ہے یہ درمیانی رستہ ہے صحیح ہوگی بالکل مختصر الفاظ ہوں چاہنے انہیں دلائل کا ذکر کیتا جاتا ہے یہ واجب توحید متعلق عقلی تے نقلی صورت وچ پیش کیتے جاندے نے تے اسی وہ پیش کر کے دسنے ہم کس حد تک انہاں دی دلیلاں درست ہیں سب نالوں پہلے یہ بات انسان اپنے ذہن نشین رکھے کہ جیڑا شخص جس قسم دا نظریہ رکھتا ہو انہوں ہر شے وچ وہی گل مطلب ہے جی جو نظریہ ہے نا اندر ذہن وچ بیٹھا ہے انہوں ہر شے وچ وہی نظر آوے کوئی شعر پڑھے تو وہ اکسی میرے حال پہ جانے مجازی ہوندے نا عاشق سمانیاں نے وہ سلطان صاحب شعر ساڈے گھر وردہ نہیں وہ اپنی مشوقہ نو لکھ دے وہ ذہن وچ بیٹھے محبت مجازی وہ انہاں نے مجاز والے پاس کھچ کے لے جاندے تے جڑے جناب والا ساڈے ہیں حقیقی عاشق وہ ہیر وارث شاہ نو کھچ کے حقیقت ال پہ لے جاندے ہیں حالانکہ سیدھی مجاز ہے ساری آتا تو بھی سے مطلب ہے کہ جڑے انسان دے نظریے ہون نا انہوں آیتاں وچ بھی وہی گل پہ سمجھ آندی ہے شعراں وچ بھی فکریاں دا مطلب یہ نکلدا ہے ہاں جی کہ ان دے نظریے دے مطابق انہوں علم لگدا ہے ان دے ایک نظریہ دماغ تے چھایا ہوے نا تے ہر شے اس رنگ وچ رنگی نظر آندی ہے یہ بڑی بہترین مثال عام لوکی پیش کردے نے ایک چتر بٹیرا پہ بولدا سی ہاں جی تے صوفی ایک بیٹھا ہے صوفی نے پوچھا کی آخدا پیا اندا پیا سبحان تیری قدرت ہاں جی تے حافظ بیٹھا سی کہ نہیں تینوں سمجھ نہیں آئی یہ تو پہندا بھائی السماء فطرت ہن اپنی ذہن چ ہر وجہ آتا تیسرا بیٹھا سی جاندے پہن بھائی کون ہے ایک باورچی نے کہا تو سارے نے سمجھ نہیں آئی یہ پہندا بھائی نہیں نون مثالات ادرک پھر کسائی دی گل کسائی نے کہا سری کھوڑے ڈھک رکھ مطلب گل بنی ہوئی نا ہر شخص نو ہاں جی پہلوان ہے کہ کھا کے ہوتے کر کسرت یہ بھی مشہور ہے ہر ایک نو اپنے اپنے نظریے مطابق سمجھ آئی اس واسطے یہ وحدت الوجودی اللہ دے بندے ایسے نے کہ بالکل مکمل طور تے معرفت ہو جاندی ہے نا انہاں وچ دیکھ لو سب نال پہلے ایک بندہ جڑا مطلب کڈی کھڑا تسی آپ سوچ لو وہ سب نال پہلے کہندا ہے جڑا نا جو لا الہ الا اللہ متعلق وہ بیان کردا ہے کہ عوام لوکاں واسطے تے مفہوم ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے نا کہ نہیں کوئی لائق عبادت دے مگر اللہ یہ میں نہ کردے سارے وہ نہیں میں نہیں یہ میں نہ عوام دا
ساڈے خواص دا دا مفہوم ہو رہے وہ کی میں کہ نہیں کوئی معبود دنیا دے معبوداں چوں مگر وہ اللہ ہے نہیں کوئی معبود سارے معبوداں مگر اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی کوئی پوجی جاندی ہے کسی دی کوئی عبادت کی جاندی ہے تو وہ اللہ آپ ہی ہے ہاں پتھر بھی ہوئے تو وہ اللہ آپ درخت ہوئے چاہیے اللہ آپ بت ہوئے چاہیے وہ آپ ہی مورتی ہو چاہے غرضے کے جو کچھ بھی ہے اندر صرف معبود کون ہے اللہ ہے انہیں نہ سارے معبوداں وچوں معبود کون ہے اللہ ہے ہاں بس وہ مطلب انہوں نے میں نہ لا الہ الا اللہ میں نہ کٹیا انہوں نے ذہن کہڑے پاسے چلے گئے باقی سب اللہ دے مظاہر نے جتنے بھی معبود ہیں جنہوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اللہ ہی ہے ہر مقام پہ اسی کی پرستش ہو رہی ہے ان کی پوجا ہو رہی ہے ان پھر دلیل ایک حدیث قدسی دلیل آتے ہیں ہاں جی وہ حدیث قدسی یہ ہے کہ اندا آنا اندا زنے عبدی بھی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جویں بندہ میرے متعلق کوئی گمان کر لے میں ان بندے دے گمان دے نال ہی ہو جانا اگر بندہ پتھر دے متعلق گمان کر لے کہ یہ میرا خدا ہے تو سچا ہے کیونکہ پتھر بھی تو خدا دی تجلی دا کائن نہیں ہے نا ان کی تجلی ہے پتھر بھی بکھرا تو کوئی نہیں یہ تو عام بھنگی بندے بھی بھنگی رہتے نا عام طور پہ ملنگ چھلنگ ہوتے ہیں یہ سارے ہی میں نہ کٹی رہتے ہیں بھائی ہر چوئی پہ بستا ہے یہ بڑی انہوں کی خاص گل ہے ہر شہر چوئی پہ بستا ہے بوٹاں بھی ہوئے مسجداں ہوئے مندراں بھی ہوئے میرے بھی ہوئے تے بھنگی بھی ہوئے چرسی بھی ہوئے ہر شہر آپ ہی مگر یہ تو گل چلو بھنگی چرسی تو کر سکتے نہیں پر ایک بڑا بڑا مولوی بڑا عالم بڑا فاضل بڑا منطقی مولوی عبد الرحمان لکھنوی انہیں کتاب لکھی کلمۃ الحق اندر جناب والا اتنے براہین و دلائل نال یہ ثابت کیتا سو کلمے دا ایو معنی جڑا میں نے دستے پہ نا ایو کلمے دا معنی جن دا خلاصہ یہ ہے وہ کہندا کہ جڑا لفظ الہ ہے نا یہ مشترک ہے